السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الجاثیہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ بات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کی قدرت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس دنیا میں بھی، اس کائنات میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، اس کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے اور قائل ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ انسان اس نیت سے، اس خواہش سے ان چیزوں کو دیکھے، ان پر غور کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ پہلے انسان مخلوق کو سمجھے گا، تبھی جا کے خالق کو سمجھے گا، اور مخلوق میں خود انسان کی اپنی ذات سے لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سارے حیوانات بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھیلائے ہیں، اور اتنی طرح کے حیوانات ہیں، اتنی انواع ہیں ان کی، ہوا سے لے کر، زمین سے لے کر، سمندر کے پانی کے اندر تک، کہ جن کی تعداد انسان آج تک گن نہیں سکا ہے۔ تو ضروری ہے کہ پہلے انسان، چونکہ انسان میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کسی چیز پر غور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، اور چونکہ انسان سب سے زیادہ اگر بھٹکتا ہے تو اسی معاملے میں بھٹکتا ہے کہ کیا اس دنیا کا کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے وہ تو اس کی کتنی طاقت ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور کیا وہ اکیلا ہی ہے یا اس کے ساتھ دوسرے بھی ہیں جو اس پیدائش میں شامل ہیں؟ تو انہی چیزوں پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے وجود پر غور کرے کہ کس طرح ایک حقیر نطفے سے اللہ تعالیٰ اس نسل کو چلا رہا ہے۔ اس سے ایک لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ایک صحیح و کامل بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اسی طریقے سے ساری مخلوقات ہیں، اسی طرح ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دے سمجھنے کے لیے، شب و روز کا فرق و اختلاف، یعنی دن اور رات جو پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی سیدھی سی بات ہے، انسان اس کائنات میں مختلف طرح کے سیارے ہیں، جہاں بعض ایسے سیارے ہیں جہاں دن ہی دن ہوتا ہے، ہمیشہ رات نہیں ہوتی، جہاں بعض ایسے سیارے ہیں جہاں رات ہی رات ہوتی، دن نہیں ہوتا، جہاں دن کئی سال لمبے ہیں،
کہیں راتیں کئی کئی سال لمبی ہیں. تو اس کائنات میں جتنا مطالعہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف انواع کے سیارے ستارے ہیں جہاں زمین اول تو حیات ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وہاں کے ماحول، وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ جو بالکل انسان کی زندگی سے مطابقت نہیں رکھتے، جو کسی بھی قسم کی حیات کے سوٹیبل نہیں ہیں. تو شب و روز کا جو مثال دی ہے اس بارے میں مولانا نے اس پہ بڑا اچھا تبصرہ لکھا ہے، سماعت فرمائی ہے. آپ لکھتے ہیں اس کے حاشیہ نمبر 4 میں، رات اور دن کا یہ فرق و اختلاف اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے دوسرا تاریک، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک مدت تک بڑی تدریج کے ساتھ دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں. پھر بتدریج دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں. یہ مختلف قسم کے فرق و اختلاف جو رات اور دن میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے جو عظیم حکمتیں وابستہ ہیں، وہ اس بات کی علامت ہیں کہ سورج، زمین اور موجودات زمین کا خالق ایک ہی ہے، اور ان دونوں کروں کو ایک ہی زبردست اقتدار نے قابو میں کر رکھا ہے. اور وہ کوئی اندھا بہرا بے حکمت اقتدار نہیں ہے، بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس سے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کے ان بے شمار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے جو نباتات، حیوانات اور انسان کی شکل میں اس نے پیدا کی ہیں. اور پھر نہ صرف پیدا کی ہیں، پھر اگلی بات یہ کہی کہ اس رزق سے جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے. تو حقیقت ہے کہ نہ صرف ان حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین پہ پیدا کیا، بلکہ ان کے روزی کا بھی بندوبست کر دیا. اور اس کی سب سے اہم مثال ہے بارش، پانی. یہ بارش کا پانی ہے جو کہ زمین پر حیات کی ضمانت ہے. اسی سے سبزہ اگتا ہے، اسی پانی سے پھر پھل اگتے ہیں، غلہ اگتا ہے، اور اسی غلے کو کھا کر دوسرے جانور پر پلتے بڑھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان حیوانات کے رزق کا بھی بندوبست کر دیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ مردہ زمین کو اللہ جلاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت ساری نشانیاں ہیں. حقیقت ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ہوائیں جو مختلف چلتی ہیں، کتنی طرح سے ہوائیں چلتی ہیں، کوئی ہلکی چلتی ہے، کوئی تیز چلتی ہے، کوئی ٹھنڈی چلتی ہے، گرم چلتی ہے، ان کے مختلف کام اور ان سے مختلف فائدے زمین پر ہوتے ہیں نباتات کو اور حیوانات کو. تو اگر سوچیں تو ان میں ہر چیز میں نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، نقصان رکھا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھی، اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھی. اب اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اور کیا انسان کے رہنمائی کے لیے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. انسان اگر عقل سے کام لے تو ہر چیز میں اس کے لیے ایک نشانی ہے، ایک نصیحت ہے، ایک رہنمائی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ آخر میں سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ آیات اللہ کی براہ راست نازل کر دی گئی ہیں، اس کے بعد اب کون سی بات یا کون سی ہدایت رہ جاتی ہے، ہدایت کا کون سا طریقہ رہ جاتا ہے جو انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو؟ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اس کے اصلاح کی کوشش کر دی ہے، اس کے رہنمائی کی کوشش کر دی ہے. تو اس لیے اب انسان کا کام ہے کہ اب اس کی اس رہنمائی کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ اپنا راستہ ڈھونڈے اور سیدھا راستہ ڈھونڈ کر اس پر چلتا چلا جائے، ساری زندگی اس روشن راستے پہ گزار دے. اب اللہ تعالیٰ یہی ہم سے چاہتے ہیں اور یہی ہم کو پورا کرنا ہے. اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی ہے کہ جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رسولوں کے ذریعے ہمیں دی، پھر ان کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی، ان سے ہم خدا کے مخلوق کو بھی سمجھیں اور اس خالق کو بھی سمجھیں اور پھر اس کی تابعداری کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.